وأنا معكم من الشاهدين۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، عہد نبوی سے لے کے آج تک اس پہ کیسے کیسے ڈاکہ زنی کی کوشش ہوتی رہی ہے، اور مسلمانوں نے اس عظیم عقیدے کی حفاظت کے لیے کیا قربانیاں پیش کی ہیں، اور اس حوالے سے بالخصوص آج کے اس دور میں عقیدہ ختم نبوت کے سب سے بڑے ڈاکو قادیانی لابی کس طرح سے ایکٹیو اور متحرک ہے، اور ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ یہ وہ اہم ترین موضوع ہے جس پر آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ اس بات پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، یہ آج کی بات ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کا میں انٹرویو لے رہا تھا، تو میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے؟ کہتا یہ ماننا کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت شروع ہو جائے گی۔ جب فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے لیول پہ ہمارے بچوں کا یہ حال ہے تو ایک عام انسان کا کیا حال ہوگا۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور انبیاء بنی اسرائیل سے گزرتے 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 نبوت کا وہ سلسلہ اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے سردار سید الثقلین، امام کونین، رحمت للعالمین، سید المرسلین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو بھی اور دین کو بھی ختم کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ آپ کے بعد قیامت تک کے لیے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یہ عقیدہ بالکل اسی طرح سے ضروری ہے جس طرح مجھے اور آپ کو کوئی شک نہیں کہ لا الہ الا اللہ کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، جس طرح ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہمیں یقین ہے محمد الرسول اللہ کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، ان پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں اور میرا سب کچھ نچھاور ہو جائے، ہمیں یقین ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اسی طرح ہی سے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور بالکل اس طرح جس طرح ہمیں یقین ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیں یقین ہے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
ہمیں یقین ہے کہ وہ اس کے آخری رسول ہیں، اسی طرح ہمیں یقین ہے کہ وہ جو ان کو آخری رسول نہیں مانتا اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بے دین ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ روزہ رکھے، اپنے آپ کو مسلم کہے، کلمہ پڑھتا رہے، وہ اندر سے منافق انسان۔ آگے بڑھیے، اس عقیدہ کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس پہ ذرا آپ توجہ کیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان کس قدر ضروری ہے۔ یہ آیت ذرا توجہ سے سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا۔ عقیدہ ختم نبوت اس قدر عظیم، اہم، بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ نے ابھی تک کسی پیغمبر کو زمین پہ پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا تھا۔ دنیا اپنی ظاہری شکل میں اور کوئی انسان اپنے خاکی وجود کے ساتھ دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ وہ جہاں تھا جس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے، سب نبیوں کو اللہ نے کال کیا، ان کے ساتھ رب تعالیٰ نے مکالمہ کیا اور ایک ایک نبی سے علیحدہ علیحدہ اللہ رب العزت نے وعدہ لیا۔ وعدے کے لیے عربی زبان میں 6-7 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ عقد کا معنی بھی وعدہ ہوتا ہے، عہد کا معنی بھی وعدہ ہوتا ہے، وعدہ کا معنی بھی وعدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے وعدے کا لفظ استعمال نہیں کہا میثاق النبیین، نبیوں سے میثاق لیا۔ ایک بہت بڑے لغت کے امام ہیں ابن الاسیر الجزری، ان کی ایک عظیم کتاب ہے النہایہ، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ عام وعدے میں اور میثاق میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عام وعدہ سادہ لفظوں کے ساتھ ہو جاتا ہے اور میثاق وہ وعدہ ہوتا ہے
جس وعدے کے ساتھ یہ کہا جائے کہ یہ وعدہ بھی کرو اور اس پر میرے سامنے قسم بھی اٹھاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ، ہر نبی سے اللہ نے کہا میرے ساتھ یہ وعدہ بھی کرو۔ ہر نبی سے اللہ نے کہا اس وعدہ کو پختہ بھی کرو، اور اس پختہ کرنے کا انداز یہ تھا کہ ہر نبی سے اللہ نے کہا تمہیں نبوت بعد میں ملے گی، پہلے یہ حلفیہ بیان بھی دو اور قسم بھی دو۔ اللہ کیا بیان دوں؟ کہا اس وقت تک تمہیں نبوت نہیں ملے گی جب تک میرے آخری نبی کی نبوت اور ختم نبوت پہ قسم نہیں اٹھاؤ گے۔ ہر نبی سے اللہ نے کہا کہ میں تمہیں نبوت دوں گا، تم نبی بن جاؤ گے، رسول بن جاؤ گے، اگر تمہاری زندگی میں تمہاری شریعت نافذ ہو، تم پہ وحی اتر رہی ہو، جبریل کا نزول ہو رہا ہو، میری کلام تمہارے سینے پہ نازل ہو رہی ہو، اور اس حالت میں میرا آخری پیغمبر آمنہ کا لال، مکہ کا در یتیم، دونوں جہانوں کا سردار بھی آ جائے، اے آدم، اے ابراہیم، اے موسیٰ کلیم، اے عیسیٰ روح اللہ، تم سب وعدہ کرو کہ اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی آ جائے گا تم اپنی نبوت کو چھوڑ کے میرے آخری نبی کے امتی بن جاؤ گے۔ یہ بات واضح ہوئی کہ عقیدہ ختم نبوت اس قدر اہم عقیدہ ہے کہ اللہ نے نبیوں سے عالم ارواحی میں یہ وعدہ لے لیا۔ ایک تو یہ وعدہ لیا کہ تمہارے بعد جو جو نبی آتا جائے گا تو اپنی امت کو تلقین کرو گے کہ اس کی نبوت پر بھی ایمان لائیں گے، اور جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ وعدہ بالخصوص لیا کہ جب آخری نبی آ جائے گا تو اس کی ختم نبوت پر بھی ایمان لاؤ گے، اور ان کی آمد کے بعد وہ نبوت کا ایسا سورج طلوع ہو جائے گا کہ ان کے ہوتے ہوئے تمہاری نبوت کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اب آخر میں چلے جائیے، قیامت کا دن ہوگا، انسانیت پریشان ہوگی، سورج بے نور ہوگا، چاند گہنایا ہوگا، ستارے جھڑے ہوں گے، آسمان شق ہوگا، زمین پہ زلزلے ہوں گے، ساری انسانیت پسینے کے اندر شرابور اور ڈوبی ہوگی، سب جمع ہو کے جناب آدم کے پاس جائیں گے، سفارش تو کر دیجئے، حساب شروع ہو جائے، معذرت کریں گے، جناب نوح کے پاس آئیں گے، معذرت کر لیں گے، جناب موسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے، جناب عیسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے، کہیں گے ایک آخری پیغمبر ہے آمنہ کلال، اس کے پاس چلے چلو۔ میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اللہ چاہتے تو ساری انسانیت پہلی ہی دفعہ ہمارے پیارے نبی کے پاس آ جاتی؟ ایسے کیوں نہ ہوا؟ اگر اللہ چاہتے تو جناب آدم کے دور کے لوگ، جناب موسیٰ کے دور کے لوگ، جناب عیسیٰ کے دور کے لوگ ڈائریکٹ ہمارے پیارے نبی اور دونوں جہانوں کے سردار کے قدموں میں آ جاتے، ان کے جھنڈے کو دیکھتے، ان کے پاس آ کے جمع ہو جاتے، ان کی سرداری کو دیکھتے، ڈائریکٹ آ کے اقرار کرتے۔ لیکن ایسے نہیں ہوگا، پہلے جناب آدم کے پاس جائیں گے، پھر جناب نوح کے پاس جائیں گے، پھر جناب ابراہیم کے پاس جائیں گے،
پھر جناب موسیٰ کے پاس جائیں گے، پھر جناب عیسیٰ کے پاس جائیں گے، اور حدیث اٹھا کے دیکھیے جب ہمارے پیارے نبی کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے اے اللہ کے نبی انت خاتم الانبیاء، تم سارے نبیوں میں سے آخری نبی ہو، آج اللہ کے حضور ہماری سفارش کر دو۔ اس حدیث سے اللہ کے پیغمبر کی عظمت بھی سمجھ میں آتی ہے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت کے دن اس وقت تک حساب نہیں ہوگا، اس وقت تک اللہ عدالت قائم نہیں کریں گے، اور اس وقت تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، اور اس وقت تک کوئی پیغمبر اپنے کسی امتی کی شفاعت نہیں کرے گا، جب تک پوری انسانیت میدان محشر میں عقیدہ ختم نبوت کا اقرار اور اس پر ایمان کا اظہار نہیں کرے گا۔ آپ کے پاس جا کے کہیں گے انت خاتم الانبیاء، آپ سب سے آخری نبی ہیں، آپ ہماری سفارش کیجئے۔ پھر آپ سفارش کریں گے، عرش معلیٰ کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے، رب کی طرف سے آواز آئے گی سل تعطا واشفع تشفع، جو کہو گے دیا جائے گا، جو سفارش کرو گے قبول کی جائے گی۔ اور آگے بڑھیے، عقیدہ ختم نبوت، ہر دور کے اندر جو بھی اللہ نے آسمانی کتاب نازل کی اس میں اللہ نے عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ کیا۔ اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو کبھی آپ اس دور کے عظیم ترین مبلغ اور دین کے دائی ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس سبجیکٹ پہ سنیے گا اور ان کے حوالے دیکھیے گا۔ تورات میں 10 جگہوں پہ، انجیل میں 20 مقامات پہ، باقی آسمانی کتابوں میں 10 مقامات پہ، حتیٰ کہ ہندوؤں کی مقدس مذہبی کتابوں میں، رامائن میں، مہابھارت میں، ان کے ویدوں میں، ان کے گیتوں میں، ان کے ترانوں میں اللہ کے پیغمبر کی نبوت کا بھی تذکرہ ہے اور ختم نبوت کا بھی تذکرہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ کس قدر اہم ہے۔ چوتھا پوائنٹ، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، مسند احمد کی حدیث ہے، تلاش حق کے اندر بکتے بکاتے ایران سے چلتے ہیں، ایران کے علاقے اصفہان سے چلتے ہیں، اصفہان کے ایک شہر سے چلتے ہیں، تقریباً 2000 کلومیٹر کا سفر بکتے بکاتے ہوئے طے کرتے ہیں۔ ایک طویل داستان ہے، مدینہ منورہ میں پہنچ جاتے ہیں، اور مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد تلاش میں ہیں کہ آخری پیغمبر جس کے بارے میں اس کو اس وقت کے عیسائی راہب نے بھی بتایا، گویا نسلاً بعد نسل اہل حق ہر مذہب کے اندر یہ عقیدہ منتقل ہوتا رہا، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر کے دور کا عیسائی راہب اور پادری اس نے بھی سلمان فارسی سے کہا روئے زمین پہ سچی عیسائیت کو ماننے والا آج کوئی نہیں ہے۔ ہاں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے یثرب کا علاقہ ہوگا، وہاں کھجوریں ہوں گی، وہاں ایک پیغمبر نمودار ہوگا، اس کی نشانیاں ہوں گی، صدقہ قبول نہیں کرتا، دوسری نشانی تحفہ قبول کرتا ہے۔ جناب سلمان فارسی صدقہ لے کے آتے ہیں، اللہ کے پیغمبر قبول نہیں کرتے، تحفہ لے کے آتے ہیں، اللہ کے پیغمبر قبول کر لیتے ہیں، دل میں کہتے ہیں 2 نشانیاں پوری ہوئیں، اور تیسری نشانی کو دیکھنے کے لیے آپ کے پیچھے ہو جاتے ہیں، یوں جھانکتے ہیں،
پیچھے کی طرف سے، کمر کی طرف، کبھی اس کندھے کو جھانکتے ہیں، کبھی اس کندھے کو جھانکتے ہیں، کبھی کمر مبارک کو جھانکتے ہیں۔ اللہ، رسول اللہ کی عظمت کے کیا کہنے اور آپ کی شان کے کیا کہنے۔ اللہ کے دیے ہوئے علم سے آپ پہچان جاتے ہیں سلمان فارسی کس چیز کی تلاش میں ہے۔ کملی مبارک کو اپنے شانہ مبارک سے نیچے گرا دیتے ہیں۔ جناب سلمان فارسی کو تیسری نشانی عقیدہ ختم نبوت کی لگی ہوئی مہر، اللہ کے پیغمبر کے بائیں کندھے کے تھوڑا سا نیچے، کمر سے تھوڑا اوپر لکھا ہوا محمد الرسول اللہ نظر آ جاتا ہے۔ یہ تو باقاعدہ اللہ نے مہر لگائی، ایسے جیسے کوئی سرکاری دستاویز ہوتی ہے اور اس کے اینڈ پہ آپ مہر لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد لکھی ہوئی چیز اتھینٹک نہیں ہوتی۔ نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور باقاعدہ آپ کے جسم مبارک پہ بائیں کندھے کی آخری باریک مبارک ہڈی کے نیچے جس طرح سے کبوتر کا انڈا ہوتا ہے اتنے مقدار کے برابر ابری ہوئی جگہ تھی، اور اس جگہ کے اوپر ختم نبوت کی مہر اللہ نے آمنہ کے لال کے جسم مبارک پہ آسمانوں سے لگا کے بھیجی ہوئی تھی۔ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے جب تیسری نشانی بھی دیکھی فاستعبرت وبکیت وقبلت، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلمان، تو ساری زندگی بھٹکتا رہا ہے، آج تجھے سچ ملا ہے۔ میں آگے بڑھا اور میں نے اللہ کے پیغمبر کے شانہ مبارک پر موجود مہر کو بے قابو ہو کے چومنا اور اسے بوسے دینے شروع کر دیے۔ اب آتے ہیں ان کے ڈاکوؤں کی طرف۔ ختم نبوت کا اس قدر اہم عقیدہ کہ اللہ نے عالم ارواح میں بھی اس کا اہتمام کیا، ہر نبی سے اس پہ قسم بھی لی، اپنی آسمانی کتابوں میں اس کے تذکرے بھی کیے، آخرت میں بھی اس کا اعلان کیا، اور اللہ کے پیغمبر کے جسم مبارک پہ اس کی مہر بھی لگائی۔ اس لیے اہم تھا کہ اس پہ ڈاکے بڑے پڑنے تھے، بڑے بڑے ڈاکو تھے جنہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ، بڑی چالاکی کے ساتھ اس کے اوپر ڈاکے ڈالنے تھے۔ اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں ڈاکہ ڈالنے والے شروع ہو گئے تھے ختم نبوت کے عقیدہ پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی پوری توجہ میری طرف رہے۔ ماشاءاللہ بیشتر بھائی جاگ رہے ہیں، کچھ سو رہے ہیں، تو جو آپ کے دائیں بائیں سو رہے ہیں نا، ذرا ان کو جگا دیں۔ بہت اہم، نازک، حساس اور سمجھنے والا مسئلہ ہے، اور ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ٹیک یہ چھوڑ نہیں، جو بھائی ایسے بیٹھے ہوئے نا، یہ ذرا اپنی ٹیک چھوڑنے، پھر نیند نہیں آئے گی۔ میرے بعد انشاءاللہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد المنان راسخ حفظہ اللہ، ان کا بھی مفصل خطاب ہے، تو آپ نے جاگ کے بیٹھنا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ڈاکے پڑنا شروع ہو گئے۔ صحیح بخاری کو اٹھائیے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، مجھے ایک خواب آیا۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں، میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں۔ میں خواب میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ سونا پہننا تو حرام ہے، مردوں کے لیے تو بالکل ہی حرام ہے، اور اللہ کا پیغمبر، ان کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں۔
آپ فرماتے ہیں میں پریشان ہوا اور مجھے خواب میں کہا گیا آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنے منہ مبارک سے پھونک ماریں۔ فنفختہما، میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں سونے کے کنگن غائب ہو گئے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو یہ خواب آیا اور آپ کو وقتی پریشانی ہوئی، سونے کے 2 کنگن آپ نے دیکھے، آپ نے پھونک ماری اور وہ کنگن غائب ہو گئے۔ آپ کے پاس یمامہ سے ایک جھوٹا، سب سے پہلا نبوت کا ڈاکو، ظالم اور خبیث انسان مسیلمہ آیا۔ یہ بہت بڑا سردار تھا۔ ریاض جو سعودی عرب کا کیپٹل سٹی ہے نا، اس سے 30 کلومیٹر دور تقریباً اس کا شہر تھا۔ بڑی اس کی زمینیں تھیں اور بڑے بڑے اس کے قلعے تھے، اور اپنے علاقے کا مانا ہوا سردار اور وڈیرا تھا۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس سب لوگ غلام بن کے آتے تھے، لیکن یہ اپنی غلامی کی بجائے سرداری، وڈیرا پن، تکبر، نخرے لے کے آیا۔ جاءہ فی نفر کثیر، بہت سارے اس کی برادری کے لوگ اس کے ساتھ تھے، اور اس نے کہا کہ میں تمہارے پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں۔ مدینہ میں آیا، اللہ کے پیغمبر ملاقات کے لیے تشریف لائے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، اور آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی۔ کہنے لگا میں تمہیں پیغمبر تو مان لوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے جی؟ وہ شرط یہ ہے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو اس کے بعد اگلا بادشاہ اور اگلا نبی میں ہوں گا۔ اگر آپ یہ مان لیں تو دیکھیں میں اپنے علاقے کا سردار ہوں، یہ اتنے سارے میرے فالوورز ہیں، یہ سارے میرے ساتھ آئے ہیں، میں بھی مسلمان، یہ سارے بھی مسلمان۔ وہ پیغمبر جو غریبوں اور فقیروں کو اتنا دیتا تھا کہ پاس نہ ہو تو قرض لے کے بھی دے دیتا، وہ آمنہ کے لال جو ہواؤں سے زیادہ سخی تھے اور ان کی سخاوت کی کوئی انتہا نہیں تھی، ہاتھ میں آپ نے چھڑی پکڑی ہوئی تھی۔ کہا مسلمہ تو نبوت کی بات کرتا ہے، بادشاہت کی بات کرتا ہے، تیرے جیسے انسان کو اگر تو یہ کھجور کی ٹہنی کہے نا تو میں ایک کھجور کی خشک لکڑی بھی تجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تیری اوقات جو ہے میں سمجھ گیا ہوں، تو وہی ہے جو مجھے خواب میں 2 کنگن دکھائے گئے تھے سونے کے، میں نے پھونک ماری اور وہ کنگن اڑ گئے تھے۔ میں نے اس کی یہ تعبیر کی ہے کہ میری زندگی میں میری نبوت کے اوپر 2 ڈاکو ڈاکہ ڈالیں گے، اور ان میں سے ایک تو مسیلمہ کذاب ہے اور ایک اسود انسی ہے۔ دونوں ہی وہ ڈاکو میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیے ہیں، تم اپنی اوقات سے کبھی تجاوز نہیں کرو گے۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ ان دونوں ظالموں کو سونے کے کنگن کی شکل میں اس لیے دکھایا گیا تھا کہ سونا، پیسہ، دولت اور دنیا کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ کو دکھایا گیا کہ آپ کے بعد کچھ دنیا کو پوجنے والے پیسے کے پجاری آپ کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔
اور پھونک مارنے سے وہ اڑ گئے، یہ اس بات کی علامت تھی کہ ان کی اوقات کوئی نہیں ہوگی، وہ نور نبوت کے پھونکوں سے اڑا دیے جائیں گے۔ ختم نبوت کے ڈاکو، تھوڑی سی ہمت جرأت کی ضرورت ہوگی اور وہ ٹھہر نہیں سکیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اتنی سی بات ہوئی اور یہ ظالم واپس چلا گیا۔ جب اللہ کے پیارے نبی اپنے رب کے پاس پہنچے تو پھر اس کو موقع مل گیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ ڈیرا انسان تھا، جگیردار تھا، بڑی برادری تھی، سارے اس کو بڑا مانتے تھے۔ تاریخ کی ستم ظریفی اور انسانوں کی بے عقلی دیکھیے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مسیلمہ کذاب جھوٹے کی نبوت پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد 40,000 سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ ان سے پوچھا جاتا تم اس خبیث کو نبی مانتے ہو تو وہ جواب دیتے کہ یہ ہماری برادری کا نبی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ برادری کا بت بھی کتنا بڑا بت ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کو بے ایمان کر دیتا ہے، ایمان سے دور کر دیتا ہے۔ کہتے وہ عربوں کا نبی ہے، وہ قریشیوں کا نبی ہے، وہ ہاشمیوں کا نبی ہے، وہ مکہ والوں کا نبی ہے، وہ مدینہ والوں کا نبی ہے، یہ ہماری برادری کا، ہمارے علاقے کا نبی ہے۔ جیسا بھی ہے برادری تو ہماری ہی ہے۔ 40,000 سے زائد لوگوں نے مسیلمہ کذاب متنبی کو، نبوت کے جھوٹے دعویٰ کرنے والے کو، اس کی نبوت پہ ایمان لے آئے۔ یہ ایسا بے اصول اور ظالم اور کمینہ فطرت انسان تھا کہ ان کے پاس حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ بطور سفیر، بطور ایمبیسیڈر گئے اور اس نے کہا کہ حبیب کیا پیغام لے کے آیا ہے؟ انہوں نے کہا پیغام لے کے آیا ہوں کہ آخری نبی کی نبوت پہ ایمان لاؤ۔ کہتے حبیب تجھ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مدینہ والے نبی کو سچا نبی مانتے ہو؟ جناب حبیب کہتے میں سچا نبی مانتا ہوں۔ یہ ظالم کہنے لگا اچھا پھر یہ بتاؤ کہ یمامہ میں جو نبی آیا ہے، میں مسیلمہ، مجھے بھی نبی مانتے ہو؟ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول تھے، کہتے تم جو الفاظ کہتے ہو میرے کان بہرے ہیں، یہ تو میں سن ہی نہیں سکتا ہوں۔ جب انہوں نے کہا میں سن نہیں سکتا، اس نے کہا جلاد آ جائیں، میری برادری کے سپاہی آ جائیں، میرے خدم و حشم آ جائیں۔ ان کو بلایا، حضرت حبیب کی انگلیاں کاٹ دیں، کہا حبیب مدینے والے کو نبی مانتے ہو؟ سیدنا حبیب رضی اللہ عنہ نے کہا مانتا ہوں۔ کہا مجھے بھی مانتے ہو؟ کہا یہ الفاظ تو میں سن ہی نہیں سکتا ہوں۔ اس نے کہا ہاتھ آگے بھی کاٹ دو۔ پھر پوچھا مدینے والے کو نبی مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں۔ کہا مجھے بھی مانتے ہو؟ کہا ختم نبوت پہ ڈاکو کے الفاظ تو میں سن ہی نہیں سکتا۔ کہا اس کی کلائی بھی کاٹ دو۔ یہاں تک کٹ گیا۔ پھر پوچھا مدینے والے کو نبی مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں۔ کہا مجھے بھی مانتے ہو؟ کہا یہ الفاظ مدینے کے غلام کے کان سنتے ہی نہیں، اور اس بارے میں سننے کی ہمت نہیں پاتا ہوں۔ پورے کا پورا بازو کاٹ کے رکھ دیا۔ تاریخ لکھتی ہے
فَاقْتَتَهُ عُضْوًا عُضْوًا عُضْوًا، جناب حبیب کے ایک ایک انگ کو یہ کاٹتا گیا اور وہ ختم نبوت کے عقیدہ کی حفاظت کرتے گئے۔ عقیدہ ختم نبوت۔ دوسرا خبیث ڈاکو اسود انسی، وہ بڑا فصیح تھا، شاعر تھا اور پڑھا لکھا آدمی تھا، جادوگر بھی تھا، کاہن بھی تھا، لمبے قد کا تھا، کالا اس کا رنگ تھا، زبان کا بڑا چرب تھا اور جادو تھا اس کی زبان کے اندر۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ عظیم تابعی جناب ابو مسلم خولانی، اس کے پاس ببانگ دہل عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت اور پہرہ داری کے لیے میدان میں اترے۔ اس نے کہا ابو مسلم خولانی کو آگ جلا کر اس میں پھینک دیا جائے۔ جناب ابو مسلم خولانی کو آگ میں پھینکا گیا۔ جب آگ میں پھینکا گیا، اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا اور وہ صحیح سالم محفوظ رہے۔ یہی ابو مسلم خولانی جب حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے، پھر مدینہ منورہ آئے، ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جناب عمر فاروق کا دور تھا، نہ جانے ان کے چہرے پہ کیا نور تھا۔ نماز سے فارغ ہوئے، پوچھا یمن سے آئے ہو؟ کہا یمن سے آیا ہوں۔ کہا اس بندے کا کیا بنا جس کو ظالم اسود انسی نے یمن میں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی پاداش میں آگ میں پھینکا تھا؟ خاموش سے ہو گئے۔ جناب عمر فاروق نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تم وہی ہو۔ خاموش ہو گئے۔ کہا تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، بتاؤ تم ہی ہو نا؟ جناب ابو مسلم خولانی نے کہا عمر میں ہی وہ بندہ ہوں جسے اس نے آگ میں پھینکا اور اللہ نے آنکھ کو میرے لیے گلزار بنا دیا۔ جناب عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی فی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من فعل به ما فعل بابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تیرا شکر ہے، اس بندے کی زیارت کو میں ترستا تھا اور میری دعا تھی مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب میں عقیدہ ختم نبوت کے اس سپاہی کو جب تک نہ دیکھ لوں جس کے لیے اللہ تو نے وہ کام کیا تھا جو تو نے اپنے خلیل ابراہیم کے لیے کیا تھا۔ عقیدہ ختم نبوت، اس کی حفاظت، اس کی تاریخ کتنی سنہری ہے، اس کے لیے امت نے کیا کچھ کیا ہے۔ بات کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھاتا ہوں۔ جناب ابو بکر کا دور آیا، یہی مسیلمہ کذاب 40,000 کے قریب یہ جھوٹے نبی کو نبی ماننے والے مرتدین۔ علاج کیا ہوتا ہے؟ ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ یہ کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو یار غار جناب صدیق سے جا کے پوچھے۔ جناب صدیق نے صحابہ کو تیار کیا، تابعین کو تیار کیا، مدینہ سے قافلے بھیجے، ریاض تک پہنچے، سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کیا، یمامہ پہنچے اور یمامہ میں آج بھی وہ قلعہ موجود ہے۔ اس قلعے کا نام ہی پڑ گیا تھا، وہ ایک قلعہ بھی تھا، پارک بھی تھا، باغیچہ بھی تھا اور چاروں طرف بڑی بڑی دیوار تھی اور اس کے اندر وہ خبیث مسیلمہ رہتا تھا، نبوت کا پہلا ڈاکو، دولت کا حریص اور پجاری۔ صحابہ کرام وہاں گئے اور اس سے جا کے جنگ کا اعلان کیا۔ اس جنگ کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔
اور اس باغیچے اور قلعے کو حدیقۃ الموت کہا جاتا ہے۔ ریاض سے 30 کلومیٹر آج وہ قبرستان بھی موجود ہے جو شہدائے ختم نبوت کا پہلا قبرستان اسلامی تاریخ کے اندر، وہاں پہ جناب صدیق نے صحابہ کی قیادت میں جب وہ قافلہ بھیجا، ایسے ایسے ختم نبوت کے شہید سامنے آئے کہ انسان اپنے آپ کو کوستا رہ جاتا ہے کہ ہم تو بس نعرہ لگانے والے اور بس اوپر سے لپ سروس فراہم کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسا بھی انسانی تاریخ نے اور اسلامی تاریخ نے نمونہ دیکھا۔ یہ مسیلمہ کذاب اپنے قلعے کے اندر بند ہو گیا، اور اس جنگجو قسم کے لوگ، علاقہ ان کا اپنا، قلعے ان کے اپنے، گلیوں محلوں سے واقف، صحابہ مدینے سے آئے ہوئے، اجنبی پردیسی، اتنا لمبا سفر، ساتھ میں کچھ تابعین اور نئے کلمہ پڑھنے والے لوگ جب پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کپڑے اتارے، کفن پہن لیا، سر پہ باندھا، نیچے باندھا، میدان میں آئے، کہا ہم اللہ کے پیغمبر کے دور میں آپ کی ناموس کی خاطر اس طرح پیچھے نہیں ہٹتے تھے جیسے آج تم پیچھے ہٹ رہے ہو۔ پھر اللہ سے باتیں کی، اللہ میں ان سے بری ہوں جو میدان جنگ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ حضرت حبیب ابن زید جن کو اس مسیلمہ کذاب نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، ان کے بھائی میدان میں آئے۔ ان کی ماں کی خواہش تھی کہ میں اس ڈاکو پہ حملہ کروں گی۔ حضرت نصیبہ ام عمارہ الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، حضرت وحشی ابن حرب، ان کی خواہش تھی مسیلمہ کذاب کا میں صفایا کروں گا۔ کہتے تھے میں اللہ سے دعا کیا کرتا تھا، اللہ جب میں مسلمان نہیں تھا تیرے پیغمبر کے چچا حضرت حمزہ کو میں نے شہید کیا تھا، اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے کہ میرے اس گناہ کا کفارہ بن جائے، اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے کہ میرے اس گناہ کا کفارہ بن جائے۔ اور تو اور حضرت ابو بردہ ابن مالک اور اس طرح کے صحابہ، حضرت براء ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، سارے پریشان تھے کہ یہ سب لوگ قلعے میں بند ہو گئے، دروازے بند ہو گئے، دیواریں اونچی تھیں، اندر نہیں پہنچا جا رہا تھا۔ آخر کار حضرت براء ابن مالک نے کہا کب تک ہم یہ ہزیمت برداشت کریں گے؟ ایسے کرو، اپنے نیزے جمع کرو، ان کو باندھو، نیزے کی انی کے اوپر مجھے رکھ دو، ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے جاؤ، نیزے کے اوپر چڑھا کے قلعے کی دیوار کے اندر سے مجھے نیچے پھینکو، پھر دیکھنا براء اللہ کے پیغمبر کا غلام عقیدہ ختم نبوت کی کیسے حفاظت کرتا ہے۔ اس تجویز پہ عمل کیا گیا، نیزے کی انی پہ ان کو چڑھایا گیا، پھر اندر پھینکا گیا، ان کے جسم پہ 100 کے قریب زخم لگے، سب سہنے کے باوجود انہوں نے قلعے کا دروازہ کھولا۔ حضرت وحشی ابن حرب آگے بڑھے، انہوں نے اپنے خاص افریقن طریقے سے اس خبیث مسیلمہ کو نیزہ مارا اور وہاں پہ اس کا کام تمام کر دیا۔ اس جنگ یمامہ میں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اتنے صحابہ شہید ہوئے تھے جتنے پوری اسلامی تاریخ میں اللہ کے نبی کے 23 سالہ دور کے اندر بھی شہید نہیں ہوئے تھے۔ غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا، احزاب ہوا، تبوک ہوا، فتح مکہ ہوئی، سارے غزوات ہوئے۔ آپ کی 23 سالہ زندگی میں 259 مسلمان شہید ہوئے تھے،
اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے 1200 مسلمانوں نے جام شہادت کو نوش کیا تھا۔ نئی آبادی کے میرے غیور نوجوانوں، حجرہ شاہ مقیم، الہ آباد اور راجووال سے آنے والے میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، آپ کیا جانیں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے، اس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ اس پوری تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پہ مسلمانوں کا ایسا یقین ہوتا ہے کہ وہ ختم نبوت کے منکروں کو ٹیبل ٹاک کی دعوت نہیں دیتے، وہ ان کو مناظروں کی دعوت نہیں دیتے، وہ ان کو اس قابل سمجھتے نہیں کہ ان سے ٹیبل ٹاک کی جائے۔ عقیدہ ختم نبوت کی مسلمانوں نے پوری اسلامی تاریخ میں جب بھی حفاظت کی ہے، اپنے خون کے نذرانے دے کے شہادتوں کے ساتھ حفاظت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نبی اٹھتے تو رہے لیکن بہت بڑا فتنہ نہ بن سکے۔ اٹھتے تھے، مسلمان غیرت مند تھے، حکومتیں غیور تھیں، اور سب کام چھوڑ کے اس عقیدے کی حفاظت کے پیچھے پوری کی پوری خلافت داؤ پہ لگا دیتے تھے، اس عقیدے پہ آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا جتنے مدعیان نبوت تھے وہ مارے جاتے تھے اور ان کے ماننے والے بھی ختم ہو جاتے تھے، اور امت کے لیے کوئی بڑا فتنہ کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ آخری 5-10 منٹ میں میں اپنی آخری گفتگو کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ لمبا سفر طے کرتے ہوئے صحیح بخاری میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا، سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ، میری امت میں سے ایک نہیں، اہلاً وسہلاً بأخینا الحبیب الغالی الفاضل الشیخ عبد المنان الراسخ حفظہ اللہ تعالی۔ شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے اہلاً وسہلاً ومرحبا کہتے ہیں۔ آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 23 سالہ دور نبوت میں 259 مسلمان شہید ہوئے، اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے صرف جنگ یمامہ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ مسلمانوں نے اس عقیدے کی جب بھی حفاظت کی، اپنے خون سے کی، اور یہی وجہ ہے کہ مدعیان نبوت جھوٹے آتے رہے لیکن بہت بڑا امت کے لیے فتنہ برپا نہ کر سکے۔ انہوں نے کوشش کی، مسلمانوں نے اپنا خون پیش کیا، جانوں کے نذرانے پیش کیے، مسلم حکمرانوں نے سب سے بڑا ایشو اسے سمجھتے ہوئے میدان میں آئے اور ان کا کام تمام کر دیا۔ آپ نے فرمایا تھا 30 کے قریب جھوٹے مدعیان نبوت آئیں گے، لیکن ہوا کیا؟ اس بر صغیر میں 1835 میں غلام احمد کے نام سے ایک خبیث اور جھوٹا انسان ہندوستان میں پیدا ہوا۔ ہماری بدقسمتی کہ اس وقت مسلم حکومتیں نہیں تھیں، انگریز کا دور تھا، برطانوی حکومت تھی، اور انہوں نے اپنے پنجے سب کانٹیننٹ اس بر صغیر میں بری طرح گاڑے ہوئے تھے۔ یہ غلام احمد ہندوستان کا جو پنجاب ہے، وہاں کا ضلع گرداسپور، اس کے اندر ایک جگہ قادیان ہے، وہاں یہ پیدا ہوا، اس لیے اس کو غلام احمد قادیانی کہا جاتا ہے۔ غلام احمد قادیانی 1835 میں یہ پیدا ہوا، منشی کے طور پہ بھرتی ہوا، پھر اس نے کتابیں لکھنا شروع کر دیں، اسکالر بنا، مناظر بنا، پھر اس نے کہا میں اس صدی کا مجدد ہوں، پھر اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں،
کبھی اس نے کہا میں تو مہدی ہوں، پھر اس نے کہا میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آمنہ کے لال کا نیا روپ اور نیا سایہ ہوں، میں ذلی نبی ہوں۔ ترقی کرتے کرتے اپنی طرف سے انگریز کا یہ کاشتہ نبی اس حد تک کہ اس نے یہ دعویٰ بھی کر دیا اپنی مختلف کتابوں میں کہ میں گویا تمام نبیوں سے افضل ہوں، اور یہاں تک لکھا کہ باقی تمام نبیوں کو 1,00,000 معجزے ملے تھے اور مجھ اکیلے کو 30 لاکھ معجزے ملے۔ وجہ کیا تھی؟ نبوت کا دعویٰ اس سے انگریز نے کروایا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ انگریز شاطر اور چالاک نے اس بات پہ صدیوں لگائیں کہ مسلمانوں میں وہ کون سے جذبے ہیں جس جذبے کی وجہ سے ان کا دین آج بھی زندہ ہے۔ وہ اس نتیجے پہ پہنچے، ایک تو جذبہ ان میں آمنہ کے لال کی محبت کا جذبہ ہے، اگر اس جذبے کو کسی طریقے سے کھرچ دیا جائے تو پھر مسلمانوں کا صفایا ممکن ہو جائے گا، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان کے اندر دوسرا جذبہ اللہ کی راہ میں کٹنے اور مرنے کا جذبہ ہے۔ اگر اس جذبے کو ختم کیا جائے تو پھر بھی ان پہ غلبہ پایا جا سکتا ہے۔ انگریز کے سیاسی مقاصد میں، مذہبی مقاصد میں، علاقائی مقاصد میں یہ دو باتیں شامل تھیں، اور ان دو مقاصد کے لیے انہوں نے اس شخص کو کھڑا کیا، اس کو شیلٹر دیا، اس کو حفاظت دی، ہر طرح سے اس کو تحفظ فراہم کیا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کرتے ہی ساتھ اپنی کتابوں میں لکھا، انگریز کی تعریفیں لکھیں، برطانوی سرکار کی تعریفیں لکھیں، اور ساتھ یہ فتویٰ جڑ دیا کہ مسلمانوں اب آخری نبوت میری آ گئی ہے، میری نبوت میں سابقہ نبوت کا جو جہاد تھا وہ منسوخ ہو گیا ہے، آج کے بعد میری نبوت کو ماننے والا کوئی شخص جہاد نہیں کرے گا۔ اس خبیث انسان کے بارے میں اور کچھ کہا جائے وقت اجازت نہیں دیتا، میں آخری بات کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انگریز نے شروع ہی سے پھر ان کی سرپرستی کی۔ جب پاکستان بنا تو قیام پاکستان کے بعد انگریزوں کے شیلٹر اور چھتری کے نیچے ان کو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز کیا گیا، حتیٰ کہ قائد اعظم نے پاکستان کا وزیر خارجہ ایک قادیانی کو بنایا جس کا نام ظفر اللہ تھا۔ مسلمان پیٹ اٹھے کہ قائد محترم یہ غلطی کر رہے ہو، یہ غلطی نہ کرو، لیکن یہ قادیانی خبیث ظفر اللہ کے نام سے وزیر خارجہ بننے والا اس قدر متعصب تھا، قائد اعظم نے تو اس کو اپنی وسعت نظری سے علماء کی بات پہ توجہ نہ دی، اس کو وزیر خارجہ بنا دیا۔ لیکن جب قائد اعظم کی لاش سامنے پڑی تھی تو اس ظفر اللہ نے قائد اعظم کا نماز جنازہ نہیں پڑھا تھا، کیونکہ وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں۔ 1952 میں پھر ان کی ریشہ دوانیاں اتنی عام ہوئیں کہ اس ظفر اللہ وزیر خارجہ کی حیثیت سے اس نے یہاں تک ایک ایڈریس میں کہا کہ پرانا اسلام خشک ہو چکا ہے، اب نیا اسلام ہرا بھرا غلام احمد کا قادیانی کا اس کا دورہ ہوگا۔ جب اس قدر غلیظ کلمات اس نے کہے پھر علماء نے تحریک اٹھائی، اور 1953 میں تحریک نبوت اٹھی، اور وقت کی حکومتوں نے ان کو دبانے کی کوشش کی۔ علماء سے محبت کیا کریں، رب ذوالجلال کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، علماء ربانی جن کے دلوں میں خلوص ہو
وہ اس کائنات کا سب سے قیمتی متاع ہوتے ہیں۔ اور امام احمد کہا کرتے تھے لوگوں کو جس طرح پانی کی ضرورت ہے اس سے بھی زیادہ لوگوں کو اپنی دینی ضروریات کے لیے علماء کی حاجت ہوتی ہے۔ علماء میدان میں اترے، 10,000 کے قریب علماء اور عام لوگوں کو اس دور کی حکومت نے شہید کیا پاکستان کے اندر۔ تحریک ختم نبوت، اس نے پھر زور پکڑا، یہ قدم بقدم ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، کبھی بھی وقتی طور پہ اس میں کچھ کمزوری اگر آئی بھی تو دوبارہ کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ یہ اتنی زوروں پہ تحریک رہی کہ علماء نے اپنے آپ کو پیش کیا، ہمیں بھیجو جیلوں میں۔ ہم جیلوں میں جانا سعادت سمجھتے ہیں، اور میں یہ اپنے لیے بڑی سعادت کی بات سمجھتا ہوں کہ اس تحریک ختم نبوت میں آپ کے بزرگ اور میرے والد محترم حضرت مولانا یوسف رحمہ اللہ بھی سائیوال جیل میں رہے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے آپ کو پیش کیا، جیل بھروں کی تحریک شروع کر دی، حتیٰ کہ حکومت وقت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ پھر پارلیمنٹ کے اندر بحثیں ہوئیں، علماء نے دلائل پیش کیے، 3 دن تک بحثیں ہوتی رہیں۔ پھر علماء تمام کے تمام امت کی علماء نے متفقہ طور پر، اور وقت کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے والے لوگوں نے بھی، وکلاء نے اور ججز نے بھی یہ فیصلہ متفقہ امت کے ضمیر نے کیا کہ قادیانی کافر ہے۔ اس وقت قادیانی اس نئی حکومت نے محسوس ہوتا ہے کہ نئے انداز میں پر کھول رہے ہیں، شاید ان کو کہیں سے کچھ شہ ملی ہے، یا کیا وجہ ہے، یا کیا مسائل ہیں، مختلف طریقوں سے وہ اس آئین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ختم نبوت کے آرٹیکلز کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بین الاقوامی طور پہ بڑے ایکٹیو اور متحرک ہیں۔ 1000 سے زیادہ قادیانیوں کے سکول ہیں، اور قرآن مجید کے ترجمے 70 زبانوں سے بھی زیادہ زبانوں میں وہ اپنے تراجم شائع کر چکے ہیں۔ اور ان کے موجودہ خلیفہ مرزا مسرور نے باقاعدہ ان کو یہ مشن دیا ہے کہ کوئی قادیانی اس وقت تک سچا قادیانی نہیں ہے جب تک 1 سال میں 5 مسلمانوں کو مرتد نہ کر لے اور ان کو قادیانی نہ بنا لے۔ اس فتنے کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عقیدہ ختم نبوت سے کما حق ہو آگاہ رہنے، اور اس ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہونے، اور ہر موقع پہ اور ہر محاذ پہ امت کو اس ایشو پہ اکٹھا ہونا چاہیے۔ یہاں کوئی تفریق نہ ہو، کوئی بریلوی نہ رہے، کوئی دیوبندی نہ رہے، کوئی وہابی نہ رہے، کوئی تفریق نہ رہے۔ الحمدللہ ختم نبوت کی تحریک ایسی مبارک تحریک ہے کہ یہ امت کو جمع کرتی ہے، اس ایشو پہ ساری امت اکٹھی ہو جاتی ہے، اور ہم آج بھی اکٹھے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ناموس رسالت کو جب بھی ہماری ضرورت پیش آئے ہمیں توفیق دینا کہ ہم بھی تیرے پیغمبر کی ناموس کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے کوئی دریغ نہ کریں، کوئی ہٹنے کی کوشش نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔